عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، ابھی تمہارے پاس سے ایک شخص جانے والا ہے، اسے غور سے دیکھنا، وہ جنتی ہے فرمایا۔ اللہ اکبر، حضور اپنی زبان سے فرما رہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ فوراً حضور کے فرمانے کے بعد ایک انصاری صحابی وضو فرما کر وہاں سے گزر رہے ہیں، ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں ان کی جوتیاں ہیں، وہ پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ بھائی یہ آدمی کی ایسی کیا خوبی ہے جس کو اسی زمین پر حضور نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہے۔ دوسرا دن آیا، پھر صحابہ حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب جو تمہارے سامنے سے گزرے گا وہ جنتی شخص ہے۔ صحابہ نے پھر غور سے شوق کے مارے اسے دیکھا کہ یہ کیسا جنتی ہے اور کون ہے۔ فرمایا پھر وہی صحابی، انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں جوتیاں تھیں اور پھر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی حضور نے ایسے ہی فرمایا اور تیسرے دن بھی وہی صحابی وہاں سے گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر بے چین ہو گئے اور فوراً اس شخص کے پیچھے چلنے لگے، اور راستہ گزرنے کے بعد کسی کونے میں موقع پا کر کہنے لگے کہ بھائی میری ایک مدد کر دینا۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ میرے گھر والوں سے اختلاف ہو گیا ہے، اب میں گھر میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، رات میں کہیں رہنا چاہتا ہوں، کہیں باہر رہنے کے بجائے آپ سے مدد چاہتا ہوں کہ کچھ دن کے لیے آپ اپنے گھر مجھے مہمان رکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب مہمان رکھنا ہے تو یہ تو سعادت مندی ہے، 3 دن تک کسی کے مہمان نوازی قبول کی جا سکتی ہے، لہذا قبول کر لیا۔ گھر لے گئے اور سلا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ارادہ یہ نہیں تھا، میرے گھر میں کوئی اختلاف وغیرہ تو تھا نہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ شخص کی کیسی راتیں گزرتی ہے، کیسا دن گزرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے، میں اس کی وہ خوبی لینا چاہتا ہوں۔ رات گزار لی ہے، صبح ہوئی، وہ بھی کام میں نکل گئے، یہ بھی کام میں نکل گئے، پھر دوسری رات آئے، پھر دیکھتے رہے، پھر تیسری رات آئے۔ 3 دن ہونے کے بعد وہ اس شخص کے پاس، وہ انصاری صحابی کے پاس آئے اور فرمایا کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں تھی، حقیقت یہ ہے کہ میرا کوئی اختلاف نہیں تھا، دراصل ماجرا یہ تھا کہ تم گزر رہے تھے اور تمہیں بتلا کر حضور نے فرمایا یہ جنتی شخص ہے، اور 1 دن نہیں 3 دن تک فرمایا میرے دل میں تڑپ ہو گئی کہ بھائی تمہارا وہ کون سا عمل ہے، راتوں کو تم کون سی نمازیں پڑھتے ہیں، کون سی عبادتیں کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے 3 دن تک دیکھا کہ تمہارا ایسا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، تم مصلی پر تو نہیں ہوتے ہو، اپنے بستر پر ہی ہوتے ہیں، میں رات تمام جاگ کر تمہیں دیکھتا، ہر گھنٹے تمہیں دیکھتا، تو کبھی تم کروٹ لیتے تو اللہ اللہ تمہارے منہ سے نکلتا، کبھی اللہ کا ذکر نکلتا، لیکن تم برابر آخری پہر تک سوتے رہتے ہیں، ایسا کوئی عمل تمہارا نہیں تھا، اور تو نماز فجر کو بیدار ہوتے ہیں۔ اور میں پوچھے کہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا عمل؟ نے کہا کہ جو تم نے دیکھا وہی میری راتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میرا یہاں رہنے کا فائدہ نہیں، واپس جانے لگے۔ وہ انصاری صحابی نے آواز دیا اور فرمایا ادھر آؤ، ایک بات ہے جو تمہارے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پوچھا کہ بتائیے کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں سوؤں تو میرا دل امت مسلمہ کے ہر فرد کے متعلق صاف و ستھرا رہے، کسی کے متعلق کوئی کجی، کوئی غم، کسی سے تکلیف کوئی ہو تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کوئی مجھے تکلیف دے، بستر پر بیٹھ کر اس بات کو چیک کرتا ہوں کہ میرے دل پر کسی کی طرف سے کوئی چوٹ تو نہیں ہے، کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچایا، کسی کی طرف سے گرد و غبار تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں یاد کر کے اسے معاف کرتا ہوں، تب جا کے سوتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ نے کسی کو کوئی چیز عطا کی ہے تو مجھے اس پہ حسد نہیں ہوتا، مجھے اس پہ جلن نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس یہی تمہاری کیفیت ہے دل کی صفائی کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی تمہیں تمام صحابہ کے سامنے جنتی قرار دیا ہو۔